الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طیب رضوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا ماہ رمضان المبارک کا کڈس پروگرام۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، اور رب تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں بھی ایک مرتبہ پھر سے حاضر خدمت ہونے کا موقع ملا۔ تو آئیے ناظرین کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی کہانی کون سنا رہا ہے؟ آپ سنائیں، چلیں آپ کہانی شروع کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو کچھ سونا دیا اور خود کہیں شہر میں چلا گیا۔ وہ جب واپس آیا، اس نے اپنے دوست سے سونا مانگا۔ اس نے کہا، کون سا سونا؟ میرے پاس تمہارا کوئی سونا نہیں، وہ جو تمہارا سونا تھا وہ چیل اٹھا کے لے گیا۔ اس دوست نے کہا، اچھا یہ بات ہے۔ تو پھر دوسرے دوست نے آ کے اس کا ایک بچہ اٹھا لیا، اور اس نے کہا، تم میرا بچہ دو، تمہارے پاس ہے میرا بچہ۔ اس نے کہا، میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، تمہارا بچہ چیل اٹھا کے لے گیا۔ اس نے کہا، تم پاگل ہو، کوئی چیل بھی بچہ اٹھا سکتی ہے؟ کہا، تم پاگل ہو، کوئی سونا اٹھا سکتی ہے چیل؟ تو پھر اس نے اس کا سونا واپس کیا، اور اس نے اس کا بچہ واپس کر دیا۔ نتیجہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ نتیجہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اس میں ایک ہمیں یہ بھی بات سیکھنے کو ملی ناظرین کہ بجائے اس کے کہ وہ اس سے لڑتا اور اس پہ جو ہے گلے شکوے کرتا یا اس کو لعن طعن کرتا، اس نے اپنی عقل مندی سے، اپنی دانائی سے ایک ایسی چال چلی کہ اس کو غلط ثابت کیا، اور جو ہے اپنا سونا بھی واپس لے لیا۔ تو یقیناً ہمیں اس چیز کہانی سے ایک تو یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو اپنی عقل سے حل کرنا چاہیے، وہ عقل جو ہمیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے، رب تعالیٰ نے عقل انسان کو اس لیے عطا فرمائی تاکہ وہ اس کا جو ہے استعمال کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو اس پہ بھی ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور زندگی کے ہر موڑ پہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے۔ تو آئیے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں، میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، نماز کی شرائط کتنی ہے؟ جی عبداللہ آپ بتائیں۔ چھ شرائط۔ نماز کی شرائط 6 ہیں بھائی، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا نا مکمل کر کے پورا جواب بولا کرے نا، تھوڑا سا لمبا کر، جیسے نماز کی شرائط 6 ہیں، ٹھیک ہے، صرف 6 بولیں گے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا آپ نے کیا بولا۔ پوری لائن بول دیا کریں کہ نماز کی شرائط 6 ہیں، سبحان اللہ۔ غوث پاک ہر روز کتنے نوافل ادا فرماتے تھے؟ جی شان بتائیں۔ 1000 نوافل ادا فرماتے تھے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا بچوں، عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ ہر روز کوئی شخص 1000 نوافل پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے نہیں سمجھ میں آتی، لیکن اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرتا ہے، بھائی آپ کہتے ہو ہمارے غوث پاک ہر روز 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، عقل نہیں مانتی اس کو، تو بولو بھائی کرامت اسی کو تو کہتے ہیں، کرامت اسی کو کہتے ہیں، کرامت اور معجزہ یہ وہ یعنی کہ ایسا عمل جو انسانی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہو، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ تو بھائی ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کو؟ بہرحال ہمارے غوث پاک ہر روز 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، آپ کا جواب درست ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا، کون سے پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا؟ جی زبیر بتائیں گے۔ جبل ابو قیس۔ جی جبل ابو قیس۔ نہیں، تھوڑے سے لفظ اپنے درست کریں، جبل ادھر نہیں دیکھنا، ویسے ہی درست کرنا۔ جبل ابو قیس۔ ابو اور کسی قیس۔ کو آتا ہے؟ جبل ابو قیس نہیں، ابو قبیس۔ کیا؟ جبل ابو قبیس۔ جبل ابو قبیس، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ جی متین بتائیں۔ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا جواب درست ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا لفظ بولا کریں. حوض کوثر کا پانی کس طرح کا ہوگا؟ جی عبداللہ شان. دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار. دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار. آپ کا جواب درست ہے. اچھا بچوں، حوض کوثر یہ جو پانی ہوگا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار، یہ وہ پانی ہوگا جو جنتیوں کو پلایا جائے گا. قیامت کے دن جنتیوں کو پلایا جائے گا، اور جو شخص یہ پانی پی لے گا اس کو پھر پوری زندگی پیاس نہیں لگنے لگی. اور یہ پانی کس طرح کا ہوگا؟ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار. یہ جو مشک ہے ایک دنیا کی بہت جو اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے نا، جس میں کستوری، عنبر جو شامل ہیں، ان میں ایک خوشبو ہے مشک، جو ہے دنیا کی اعلیٰ ترین خوشبوؤں میں سے ایک ہے، اس سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا. اگلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور شناخواں صحابی کا نام کیا ہے؟ جی متین آپ بتائیں. آپ سے نہیں پوچھا، اس سے پوچھا. حضرت حسان بن ثابت. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ویسے تو حضور کے بہت سارے صحابہ حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے، لیکن جو مشہور شناخواں تھے، جو نعت لکھا بھی کرتے تھے اور پڑھا بھی کرتے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حسان بن ثابت کی، جنہوں نے وہ کلام لکھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ حضور آپ جیسا حسن والا آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ بھلا حضور میں کیسے دیکھتا جب آپ جیسا سونا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ اکبر. حضور کے مشہور شناخواں صحابی حضرت حسان بن ثابت. حضرت حسان بن ثابت حضور کے مشہور شناخواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی قدموں کی دھول کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہم بھی حضور کی شناخوانی کر سکیں. ناظرین کرام، ابھی کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، اور ہمارے پروگرام کا ٹائم کیونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہمیں دیجیے ابھی کے لیے اجازت، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.